سمیع صاحب جی میں نے کہا سورہ فیل سنا دیں سر، آپ کو آتی ہے سورہ فیل؟ مجھے والتین والزیتون آتی ہے. چلیں وہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سر یہ جو آپ نے بھی سورت پڑھا، آپ کو اس کا ترجمہ بھی پتا ہے؟ جی کیا کہہ رہے آپ؟ میں نے کہا سر جو آپ نے بھی پڑھا ہے اس کا ترجمہ بھی پتا ہے آپ کو؟ پورا ترجمہ نہیں پتا، بٹ اس میں اللہ نے زیتون اور انجیر کی قسم کھائی. زیتون اور انجیل کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ یہ تو درخت ہے، مر جائیں گے، مرجھا جائیں گے، ختم ہونے والی چیز ہے. ایک زمانہ تھا اب یہ تھی ہی نہیں. اللہ نے جب یہ قرآن لکھا اس وقت زیتون اور انجیل تو تھا بھی نہیں. اس وقت اللہ زیتون اور انجیل کی قسم کھا رہا ہے جو کہ فنا ہونے والی چیز ہے. ہاؤ کین اللہ ڈو دیٹ؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اس وقت انجیر اور زیتون نہیں تھا؟ اچھا سر جی دیکھیں، قرآن سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ نے بنائی تھی. زمین اور کیا کہہ آسمان رہے کو آپ؟ خلق کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن لکھا تھا نا لوح المحفوظ پر. ہاں بٹ اللہ کو یہ بھی پتا تھا نا کہ وہ زیتون اور انجیر جو ہے وہ فیوچر میں رہے گی. سر اونچی بولے، کیا سوئے میں نشہ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہوا ہے یار؟ اونچی بولو، کیا ہو گیا؟ ان کو نیند آئی کچھ ہوئی ہے نا چاہیے ابھی. ہوگا نا بھائی. بھائی بھائی میں نے تو آپ کو ایسا کچھ نہیں کہا نشہ کیا ہے. آپ اس سر طریقے سے وہ اونچی بولے نا بےچارے سر آپ. نیند میں ہے. ارے بھائی آپ چپ کریں گے جو ان سے بات کر رہا ہوں بھائی. آپ اچھا چلیں آپ بتا دیں، میں ان سے بعد میں بات کر لیتا ہوں. آپ زیادہ زور کے بتائیں سر یہ کیا اللہ نے کیوں لکھا ہے والتین والزیتون؟ جی ان سے آپ بات کر لینا، پھر میرا ایک تھوڑا نہیں الگ اب آپ پوائنٹ بتا ہے. دینا. آپ بیچ میں تیسری دفعہ انگل دی، اب آپ ہی بتائیں کہ اللہ نے فگ اور اولیو کی قسم کیوں کھائی ہے جبکہ فگ اور اولیو اس وقت قرآن میں جب اللہ لکھ رہا تھا اس وقت فگ اور اولیو ابھی تھی بھی نہیں. اللہ کا علم لامحدود ہے، اسے میں نے قیامت کب تک کہ اللہ آنے کا علم والی ہر محدود ہے؟ چیز کا میں نے پتہ ہے. کہا ہے علم محدود ہے. تو اسے اللہ کو سب علم تھا پہلے سے کہ بنانے ہیں، میں نے زیتون کہا ہے بنانا ہے، کہ اس یہ کو علم بنانا نہیں ہے. تھا. میں نے کہا ہے اس کو علم نہیں تھا. جی میں نے کہا ہے اس کو علم نہیں تھا. لیکن اللہ کو پتا تھا نا بھائی آگے کا. اس نے میں نے انسان کب کے کہا کہ لیے اس کو پتا نہیں تھا؟ میں کہہ رہا ہوں اس نے ایک ایسی چیز کی قسم کھائی ہے جو کہ ہے ہی نہیں. ہاؤ کین یو سویئر بائی سم تھنگ جو کہ ہو ہی نہ؟ کیونکہ اسے پتا تھا بھائی کہ وہ انجیر اور زیتون جو ہے وہ بنے گا. یار میں مان گیا کہ پتا تھا کہ ہوئے گا، لیکن جس وقت اس نے قرآن لکھا ہے اس نے قسم کھائی ہے ایک ایسی چیز کی جو کہ ہے ہی نہیں. تو کس طریقے سے آپ ایسی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں جو ہے ہی نہیں؟ لیکن وہ چیز ہوگی نا، وہ انسان کے لیے آنے والی نسل. بھائی مان لیا. میں کہتا ہوں میں ایلین سپیس شپ کی قسم کھاتا ہوں. لوگ میرے پہ ہنسیں گے، وہ کہیں گے اوئے ایلین سپیس شپ کسی نے دیکھا؟ اگر تمہاری قسم پوری نہ بھی ہوئی تو ایلین سپیس شپ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اب لیکن اللہ زیتون کی قسم کھا رہا ہے جو کہ ابھی ہے ہی نہیں، کیسے کھا سکتا ہے؟ تو کھا اللہ سکتا ہے تعالیٰ نا، نے جو کیونکہ وہ مسائل انسان. تھے، جو مسائل آپ وسلم کو پیش آئے تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، وہ تمام چیزیں بھی اللہ نے اس وقت لکھ دی تھی قرآن کے اندر. تو بھائی وہ اس کی ہوئی تھی بات نا ہی نہیں ہو اکیس رہی ابھی، وقت. وہ نہیں ڈیفرنٹ وہ تو ٹاپک میں ہو ہوئی تھی جائے نا گا. ابھی میں اس 21. ٹاپک کی بات کر رہا ہوں. اللہ کو پتا تھا اس نے زیتون بنانا ہے، ٹھیک ہے پتا ہے اس کو زیتون بنانا ہے، لیکن ابھی تو نہیں نہ بنایا جس وقت اس نے قرآن میں بات کہی ہے. تو اللہ نے کیسے اس کی قسم کھا لی؟ ارے بھائی قرآن میں تو پہاڑ کے بارے میں ہر چیز کا ذکر ہے نا، تو اس بھائی وقت وہ وہ نہیں وہ بھی بناتی. بات کی بات ہے، وہاں پہ بعد میں جاؤں گا. ابھی جو آپ نے پڑھا ہے میں تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہ تو لاجیکل بات ہی نہیں ہے نا بھائی. اللہ کو سب پتا ہے تو اس نے اللہ لکھا ہے. کو اپنی آپ کی قسم کھانی چاہیے تھی نا، تاکہ اگر وہ جھوٹ بولتا تو خود مرتا. جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو لیکن چیز اللہ نہیں ختم مر ہونے والی ہے، اس کی اللہ قسم کیسے کھا نہیں سکتا؟ اللہ نہیں مر سکتا نا بھائی. تو ایگزیکٹلی. تو اگر اسے قسم کھانی تھی تو اپنی کھاتا. اس نے فنا ہونے والی چیز کی قسم کیسے کھائی جو ابھی کریٹ بھی نہیں ہوئی اور جس نے ایونچولی فنا ہو جانا ہے؟ اس کی قسم کیسے وہ کھا سکتا؟ قسم فنا ہونے پر نہیں ہے بھائی، وہ اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے. نہیں اہمیت بتانے کے لیے قسم نہیں کھائی جاتی. اور قسم دیکھیں کھائی وہاں جاتی پر ہے بات بتانے کے لیے. صبر کریں بھائی. قسم کھائی جاتی ہے بات بتانے کے لیے. میں نے اگر قسم کھائی ہے، لیٹس سے اگر میں قسم کھاتا ہوں اپنی ماں کی، تو وہ ماں کی اہمیت نہیں بتا رہا ہوں،
وہ میں جو نہیں بات بتا رہا ہوں اس بات کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ میں اپنی ماں جیسی ہستی جس کو میں اتنا پیار کرتا ہوں اس کی قسم کھا کے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. سو نہیں اللہ دیکھیے قسم تو زیتون اور انجیل دیکھیے سے اگر پیار کرتا آپ ہے. کا نہیں اگر آپ کا کوئی جیسے آپ کو کوئی چیز جیسے اگر کوئی آپ کا پیڑ ہے فار ایگزامپل اور آپ کے اس پیڑ میں بہت پھل آتے ہیں تو آپ کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا اور وہ پیڑ آپ کو پسند آپ کہہ سکتے ہیں مجھے اس پیڑ کی قسم کہ مجھے بالکل بہت پیارا ہے. تو اسی طرح انجیر اور زیتون کی بھی قسم سر کھائی جا دیکھیں سکتی ہے. پیڑ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ وہ پیڑ مجھے پھل دے رہا ہے مجھے وہ جی بہت پیارا ہے. ٹھیک ہے. جی اسی طرح انجیر اور اب زیتون بھی جو ہے وہ اس کا بہت مطلب ہے اللہ بینیفیشیل ہے. انسانوں سے زیادہ انجیل اور زیتون سے پیار کرتا ہے. نہیں وہ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ قسم انجیر اور زیتون تو کی بھائی انسانوں کو انجیل اس کی اہمیت پتا ہے بھائی. انجیل اور زیتون کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ کیوں ہے کہ وہ انجیل اور زیتون کی قسم کھا رہا ہے؟ That's the question. نہیں وہ انسانوں کو بتا رہا ہے. انسانوں کے لیے انجیل اور زیتون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر انجیل زیتون اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو انسانوں کی صحت پہ رتی بھر فرق نہیں پڑنے لگا. نہیں یہ تو ایسا آپ سوچ رہے ہیں نا بٹ اس میں کیا بڑے فرق تو پڑے گا؟ بھائی وہ مکی کے پر کی بات کر رہا ہے. مکی اس وقت بنائی نہیں تھی, لکھا پڑا تھا. ارے بھائی مکھی بنائی تھی لکھا پڑا ہے, لیکن میں بھی بول رہا ہوں کہ زیتون اور زیتون کے پیڑ کی اور انجیل کے پیڑ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا خصوصیت ہے ان دونوں پیڑوں میں؟ اور ابھی تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے جب اللہ نے قسم کھا لی. تو اس میں کیا پرابلم ہے یہ ٹپا ٹپ اللہ ہے نا. جی. گاڈ کبھی بھی اپنے سے کوئی چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. اللہ کے مطابق زمین جو ہے کچھ نہیں ہے اس کے لیے, رائٹ؟ یہ اس کے پیر کی جوتی ہے, کریکٹ؟ فٹ سٹول سے زیادہ یہ اہمیت نہیں ہے اس ارتھ کی اللہ کے نزدیک, کریکٹ کہہ رہا ہوں سمر بھائی؟ ہلو. اللہ کی نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس جی کے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے, کریکٹ؟ جی. بہترین. اس زمین کے اوپر دو پیڑوں کی اہمیت کیا ہوگی جبکہ اس پوری دھرتی کی اس کے لیے کوئی اوقات نہیں ہے؟ ہاں تو وہ انسانوں کو ایڈریس کر کے وہ چیز بتائی جائے گی. انسانوں کو ایڈریس نہیں کر رہا, وہ پیڑوں کو کی قسم کھا رہا ہے, چاہے وہ انسانوں کو ایڈریس کرے, چاہے وہ حیوانوں کو ایڈریس کرے, چاہے وہ ایلینز کو ایڈریس کرے. وہ قسم کھا رہا ہے. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی آپ کے نزدیک اہمیت ہو, جیسا کہ آپ نے بولا. آپ نے بولا کہ آپ کے نزدیک اہمیت ہے ایک پیڑ کی جو کہ آپ کو پھل فروٹ دے رہا ہے, تو آپ اس کی قسم کھاتے ہیں. آپ کے نزدیک آپ کی ماں کی اہمیت ہے, اس لیے آپ ماں کی قسم کھاتے ہیں. اللہ کے نزدیک ان دو پیڑوں کی کیا اہمیت ہے کہ وہ ان دو پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک ان دو پیڑوں کی اہمیت ہو. وہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی. ہو سکتا ہے بول دیا آپ نے, قرآن کی ایک سورت پڑھ دی, مجھے بتائیے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیونکہ انجیر اور زیتون جو ہے وہ کافی بینیفیشل ہوتے ہیں. بھائی جان میں نے کہا انجیر اور زیتون اگر آپ کے پاس نہ ہونا تو انسان کی صحت پہ امب اثر نہیں پڑے گا. وہ تو آپ ہر کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں. اوکے پرفیکٹ. تو اللہ نے ان دو پیڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ ہاں کیونکہ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوگی. اور اس میں میں وہی بول اور رہا یہ ہوں کہ اللہ اس کی دیکھیے اہمیت کیا ہے. ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیجیے. اینڈ لالا جی مجھے کچھ کام آ گیا تو میں نکلتا ہوں. ٹیک کیئر. جی سر جی سر جی سر جی سر. ساجد بھائی کو سمجھ لگ رہی ہے گیم کی کیسے سرکل جی میں جی خود پھنسی جاتی جی یہ خود پھنس رہے ہیں اپنی باتوں میں. ہے؟ بے شک. تو سمیر بھائی ذرا تیز آواز سے بولو, سوچ سمجھ کے بولو. جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی باتوں میں خود پھنس رہے ہیں اور پبلک مزہ اس لے کو گی. نہیں رہ پائے, میں تو کلیئرلی کہہ رہا ہوں. ٹیک کیئر لالا جی. ہاں تھینک یو سر. تو سر کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا نا بھائی آپ کو. بھائی وہی تو پوچھ رہا ہوں. کہا نا, کیا کہا آپ نے کہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا ہے اہمیت؟ جس پوری زمین کی اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے, امب اہمیت نہیں ہے, اس کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے, اس میں دو پیڑوں کی کیا ویلیو ہے؟ آپ نے کبھی دھرتی ہو دیکھی ہے؟ سکتا ہے آپ نے دیکھیے کبھی ارتھ دیکھا سیٹلائٹ سے؟ جی گوگل ارتھ میں نے دیکھی ہوئی ہے. اوکے گوگل ارتھ میں جب آپ ارتھ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پیڑ کبھی نظر آیا آپ کو؟ نہیں نہیں. زوم کریں تو ہو. اچھا اب گوگل ارتھ سے آپ کو کوئی پیڑ نظر نہیں آیا, امیجن کریں آپ. تو مجھے بتائیں کہ اس کہکشاں کے اندر جو ملکی وے ہے, صرف ایک ہی کہکشاں جس کے اندر ہماری ارتھ ہے, کبھی آپ کو ارتھ نظر آتی ہے؟ نہیں. آپ کو سن نظر آتا ہے, وہ بھی ایک ڈاٹ کی طرح. جی ارتھ نظر نہیں آتی.
جی اور ہمارے پاس 5 گلیکسی ہیں جن کا ہمیں پتا ہے. جی اللہ کے نزدیک یہ ارتھ کی امب اوقات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میرے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے ارتھ. اور اگر ہم 5 گلیکسیوں کو دیکھیں تو سمجھ لگتی ہے ہاں یار پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں بنتی اگر اس نے 5 گلیکسیاں بنائی ہیں تو. وہاں پہ اللہ اس ارتھ کے اندر جو دھول کے برابر کا ایک ذرہ ہے جو کہ نظر بھی نہیں آتا اس کے اندر وڑ کے اس کے اندر ایک درخت کی قسم کھا رہا ہے. یہ اللہ میں اتنی بے وقوفانہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ نہیں وہ تو تو یہ مکھی کے تو پر کا ذکر کر آپ رہا ہے. سوچو نا بے وقوف. نہیں نا مکھی کے پر کا ذکر کر رہا ہے. وہ دیکھیں وہاں بیٹھ کے وہ مکھی مکھی کا کے ذکر پر کرتا بیٹھا یار ہے. بات سنو مکھی کے پر کی قسم نہیں کھا رہا. آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ کس کس چیز کا ذکر کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں ہر اس چیز کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان اس وقت 14ویں صدی میں آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا. 14 سینچری پہلے جو آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا. اگر آپ کیئر نہیں That's کر رہے it. تو پھر آپ اس اللہ کا کو کیوں اس کے کیئر کر علاوہ رہے امب کا پتہ نہیں تھا. اللہ نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا قرآن میں. روبوٹ کا ذکر نہیں کیا اللہ نے قرآن میں. اے آئی روبوٹ کا ذکر نہیں کیا اللہ نے قرآن میں کہ آپ کچھ کہہ سکو مجھے. 7ویں صدی کا بھائی ایک بے وقوف شخص جو اپنی آنکھوں سے جن پیڑوں کو دیکھ سکتا تھا اس پیڑوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. مجھے بتاؤ اللہ نے کوکونٹ کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ کیونکہ کوکونٹ وہاں پہ تھا نہیں. کوکونٹ کا بڑا اچھا تیل نکلتا ہے. اللہ نے کوکونٹ کی قسم نہیں کھائی. کیوں؟ اللہ نے امب کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ کیونکہ صحرا میں امب نہیں ہوتا تھا. 7ویں صدی کا محمد کے منہ کا کلام ہے obviously کیونکہ وہ ان چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے جو صحرا میں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے چیزیں. بس ادروائز بھائی مجھے سمجھا میرا دو آپ. اچھا تو زیتون اور انجیر کیا صحرا میں ہوتے؟ جی سر زیتون اور انجیل کے پیڑ یہ مدینہ منورہ کے صحرائی علاقوں میں ہی ہیں. زیتون صحرا میں ہوتا ہے؟ سر آپ کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ کے گرد نوام زیتون ہے. 7ویں صدی میں جن چیزوں کا آپ کو زیتون پتا تھا وہی ریگستان اللہ نے کا بتائی. مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیوں نہیں بتائیں؟ کوکونٹ کیوں نہیں بتایا؟ جنت میں کوکونٹ کیوں نہیں ہوگا؟ جنت میں سے انسان جو کوکونٹ نہیں چاہے ہوگا گا تو کیا وہ ہوگا. انسان کی کوکونٹ کا ہر نام کیوں خواہش نہیں ہے؟ پوری ہوگی. بھائی ایسے تو بہت سارے بھائی قرآن میں جتنے پیڑوں کا تو ذکر ہے اس سے زیادہ تیسرا پیڑ ہے کوئی نہیں. انگور، زیتون، انجیر اور 2 ایک اور پیڑ. اس کے علاوہ جنت میں کسی اور پیڑ کا ذکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ سلطنت انڈیا کے اندر جو ہر کھانا بنتا ہے اس میں وہ کوکونٹ ڈال دیتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک انڈین ریسٹورینٹ میں چلا گیا جو میرے خیال میں صدرن انڈیا کا ریسٹورینٹ ہوگا. جس چیز میں دیکھو کوکونٹ ڈلا ہوا ہے. کس چیز کا آپ نے ذکر کیا ابھی؟ کچھ کہہ رہے تھے آپ کوکونٹ. جنت میں. نہیں جنت میں آپ بولے نا یہ 3 کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے کہا جو 4 5 6 پیڑوں کے نام دیے ہوئے اللہ نے صرف وہی پیڑوں کے نام جنت میں ہیں اور تو کچھ نظر نہیں آتا. کون سے پیڑ؟ کھجور، انجیر، زیتون اور انگور. اور کیا ہے؟ اور مجھے اب یاد نہیں. آپ کو یاد ہے تو بتا دیں 2 4 اور کے نام ہوں گے بس. پوموگرینٹ کا ذکر ہے نا. اوکے پوموگرینٹ انار ہاں اس کا بھی ذکر ہے. وہ تو قرآن کے اندر بھی ہے. اور انار کیا ڈیزرٹ میں ہوتا ہے؟ ارے بھائی انار ایک نایاب چیز تھی. محمد ایران تک جاتا تھا ملتا تھا آپ کو. محمد تجارت کرتا تھا. 7ویں صدی میں جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی اس کا ذکر ہے اور کچھ نہیں ہے. انڈیا کے پھلوں کا ذکر کیوں نہیں ہے مجھے بتائیں؟ انڈیا میں امب ہوتا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ انڈیا میں کوکونٹ ہوتا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ انڈیا امب میں اور کھجور بھی کوکونٹ ہوتا کا ہے ذکر بھائی. کیوں نہیں ہے؟ بھائی میرا ایک تھوڑا انڈیا میں ڈفرینٹ تو سوال کھجور بھی تھا. ہوتا ہے. ہوتا ہوگا. امب اور کوکونٹ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کھجور صحرائی علاقے کا پھل ہے. کھجور آپ کو ملتا ہے سندھ ریجن کے اندر. انڈیا میں کوئی اور صحرا ہوگا تو وہاں پہ بھی کھجور ہوگا ورنہ کھجور نہیں ہے. جی بھائی جب انڈیا میں تو یہ تو قرآن میں کیلے کا ذکر ہے. حدیثوں میں کیلے کا ذکر ہے. میں ذرا سرچ کرتا ہوں بنانا. شاید حدیث میں ہے میرے خیال یار سے. میں بنانا میرے خیال میں بنانا بھی نہیں ہے کہیں پہ. ایک سیکنڈ sunna.com پہ بنانا سرچ کرتے ہیں. میں حیران ہوں گا اگر بنانا بھی ہوا یہاں پہ. امب تو نہیں ہے. نہیں بنانا بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ بنانا بھی نہیں ہے. لو کیلا بھی نہیں ہے وہاں پہ. لالا جی Pomegranate تو کشمیری ہے نا سیب بھائی. سب سے زیادہ فیمس ہے دنیا میں. ایپل کون کا بھی سی؟ ذکر ہے. امب ہاں ایپل کا ذکر ہے حدیثوں میں. اچھا ایپل لیکن ہوتا ہے بنانا. ایپل صحرا میں ہوتا ہے. ایپل صحرا میں ہوتا ہے. ارے بھائی میں نے کہا ہے محمد تجارت کرتا تھا بھائی. اس نے جو دیکھا ہے اس نے لکھ دیا ہے.
अरे तो उस हिसाब से आप तो सारा फ्रूट बोल देंगे, इसका तिजारत नहीं तो तो मोहम्मद वहां तिजारत तक पहुंचा नहीं ना जहाँ पे अंब देख सकता, हदीसों में ही आ जाता अंब, कोकोनट। तो तिजारत तो आम की भी होती होगी। अरे तिजारत अंब की कहां से हो जाएगी वहां पे? देखो भाई बात ये है, अल्लाह ने कसमें खाई हैं जैतून के फूल की और अंजीर के फूल की, कसम खाने की कोई तुक नहीं बनती। अच्छा चले अब आगे चलते हैं। और तूरे सीना की, ये माउंट सेनाई की, जिसे आप अंग्रेजी में माउंट सेनाई कहते हैं और उर्दू में तूरे सीना कहते हैं, ये तूरे सीना की कसम किस हिसाब से खा ली? इसमें क्या रॉकेट साइंस है? इसमें क्या, किसके पीछे क्या कहानी है? और वहाँ के लोगों के हिसाब से अभी आम जो है वो उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए वो एड्रेस इसीलिए ने करने बताया के वास्ते। बेहतरीन, यही मैं कह हाँ, रहा हूँ कि अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले कुरान लिखा और उसमें वो चीजें लिखी जो 7वीं सदी के उस एरिया में रहने वाले बंदे को पता थी, उसके अलावा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। ये तूरे सीना, तूर पहाड़ की कसम क्यों खाई अल्लाह ने? तूर सीने का मुझे नहीं पता, बट अंजीर और जैतून का तो मैंने आपको बताया। नहीं, आपने आपने कुरान की आयत पढ़ी, इसके दूसरी दूसरी आयत है तूर सीना। जी अल्लाह जी ने जी। तूर पहाड़ की कसम खा ली। इस तूर पहाड़ में क्या हो रहा था? उसका डिटेल तो मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके बारे में एग्जैक्टली कुछ होगा। आपने ये कुरान की सूरत में आपको ये बताना चाह रहा था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं था कि आपको मैं बताऊं कि आपने रटी हैं, कुछ चीजें रटा लगाई हैं और आपको पता भी नहीं है कि उनके पीछे कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी नहीं है समीर भाई। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताना चाह रहा। बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने रटा लगाया अरबी में नहीं नहीं, और मैं ये कह आपको रहा हूँ पता भी नहीं है कि इसके उसमें है पीछे क्या। हो भी सकता है ना, उसके पीछे तो वो तफसीर वगैरह में पढ़ेंगे ठीक तो। है सर, हो भी सकता है, मैं बात ही ना करते। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो हो नहीं सकता है। अब आपके मौलवी के पास जाएंगे, वो आपको एक कहानी देगा, आप मेरे पास वो नेक्स्ट टाइम ले आइएगा, वो कहानी भी हम देख लेंगे क्या है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हो नहीं सकता कि बात ही कोई नहीं है। हाउ कैन गॉड, जो कि टाइम और स्पेस से पहले है, और वो टाइम और स्पेस से पहले कुरान लिख रहा है, क्योंकि ये कलामुल्लाह है और ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है। अब वो दुनिया बनाने से पहले कलाम लिख रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिख रहा है जो कि उस इलाके के लोगों तक ही स्पेसिफिक है, महदूद है, उससे बियॉन्ड नहीं है। दिस इज हाउ सिली दिस इज। तो ये भी तो है वहां पे कि दो पानी आपस में नहीं मिल सकते, ये तो उनके बियॉन्ड थी। वो उससे बियॉन्ड नहीं थी। बहरी जहाज चलते थे, मोहम्मद बहरी जहाजों के बहुत बाद में आया था, लोगों को पता था। और उन दो पानियों के दरमियान जो बरज़ख है ना, बरज़ख कहते हैं एक चट्टान को, सेपरेटिंग चट्टान को, कि वो कभी आपस में मिलेंगे नहीं, वो दोनों पानी हमेशा मिल रहे हैं। मिस्टर बर्ड साहब, ये जो आपके जाकिर नलायक ने बकवासें की है ना, लास्ट टाइम मैंने उसे चैलेंज किया था, इस दफा इस सैटरडे को दोबारा उसके चैनल पे जाऊंगा और तो सकूंगा भाई चैनल इस ओपन तरह कर। आप किस तरह अप्रोच करते हैं? अब कमिट के अंदर जाके बच्चों की बच्चों की तरह वो साले ने कमेंट पढ़ा, उसका पानी प्यास लग गई, पानी पीना शुरू हो गया, उसने यूट्यूब के कमेंट छोड़ के व्हाट्सएप पे दफा हो गया। हम यहाँ पे लाइव जाते हैं, कमेंट के अंदर पिन किया होता है यूट्यूब का लिंक, दुनिया में जिस बंदे ने आना है आके बात कर ले। वो लाइव जाता है, ओह नहीं मैंने तो नहीं डालना, बोले मेरी तो बेइज्जती कर देंगे एक्स मुस्लिम आके, मुझे तो जलील कर देंगे, मेरा तो कैरियर तबाह हो जाएगा। भाई अगर इतना ही बड़ा आलम है तो लिंक डाले ना, पिन करे, हमारी तरह खड़ा हो यहाँ पे। कल सैटरडे को दोबारा जाऊंगा, आज रात को देखना, दोबारा उसकी टीटी फिटी बंद करूंगा, नहीं तो उसे लिंक खोलना पड़ेगा। मैंने उसे ट्विटर पे भी टैग किया हुआ है, जो लोग मुझे ट्विटर पे जानते हैं, एडम सीकर उर्दू, उनको पता है मैंने ट्विटर पे भी उसे टैग किया हुआ। मैंने उसे मंडे को कह दिया था सैटरडे को दोबारा आ रहा हूं, तैयारी कर ले और गट्स रख कि एक्स मुस्लिमों से बात कर सके तू। जी समीर साहब, भाग गया दूसरा भाई तो। समीर साहब जी जी। क्या कहना चाहते हैं अब आप? अब आपने कोई सवाल करना तो कर ले, मैंने तो अपनी बात रख दी है, शायद आपको समझ आ जाए, शायद आपको ना आए। अभी आपने जिस तरीके से बात करी, आप इसी तरीके से बात क्यों नहीं कर सकते? किस तरीके से सर? अभी जो आपने बात करी जिस तरीके मैं से। हमेशा इसी तरीके से करता हूँ सर। नहीं, मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा था, आप बहुत सर जी बदतमीजी। देखें, सर देखें, एक तो ये बात छोड़ दें, आप अपनी बात करें। सवाल नहीं नहीं, करना है मैं आपको कोई? बात नहीं नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं कभी कभी आपको देता हूँ, बहुत ब्लास्फेमी करते हैं, वो सब आप सर नहीं मेरे साथ कीजिए। कोई बदतमीजी करेगा मैं ब्लास्फेमी करूंगा? नहीं, अभी तो आज तो आपके साथ किसी ने नहीं की। तो मैंने आपके साथ ब्लास्फेमी की? नहीं, मेरे साथ नहीं, बट अब बात मैंने कर लो। आपकी स्ट्रीम देख रहा था,
تو آپ نے کی تھی کسی کا سر اپنے کا دیکھیں میں نے نام آپ کو بول دیا ہے اگر دیکھیں پانی کو رڑکیں گے نا تو اس میں سے مکھن نہیں نکلے گا. میں نے آپ کو اس کا سمپل آنسر دے دیا ہے. آپ میرے اوپر اٹیک کریں گے میں سیدھا وہاں پہ جاؤں گا جہاں پہ آپ کو دکھتا ہے. That's it. لیکن آپ پر کسی نے اٹیک نہیں کیا نا, آپ نے کہا سر کہ میں میرے اوپر محمد اٹیک پر کیا بات جاتا ہے تو ہی میں بلاسفیمی کرتا ہوں. پلیز اس بات کو یہاں پہ ختم کر دیں. آگے آپ نے بات کرنی ہے مجھ سے آپ بھائی. نے کہا میں محمد کا باپ ہوں. جی سر میرے بیٹے کا نام ہے. تو بٹ آپ تو کرسچن ہیں. تو میرے بیٹے کا نام ہے محمد بھائی. میں ایکس مسلم ہوں. تو آپ کے بیٹے کا نام آپ نے میری چینج نہیں کیا. تین شادیاں ہیں. میری پہلی بیوی میں سے ایک بیٹا ہے اس کا نام علی. دوسری بیوی میں سے ایک بیٹا ہے اس کا نام ہے محمد. اچھا. میری تیسری بیوی میں سے دو بیٹے ہیں. جی ایک کا نام ہے رضوان ایک کا نام ہے عمر. اچھا. اور آپ نے کسی کو بھی کرسچن نہیں بنایا. سر کرسچن بنانے سے نام تو نہیں بدل جاتے. کیوں نہیں, آپ نام چینج کر سکتے ہیں. کیوں چینج کر لوں تو سارے ڈاکومنٹیشن میں بھی چینج کروں. دماغ خراب ہے میرا. نہیں آپ بھائی اپنے ہے فیتھ اپنا ہے نا بھائی, کرسچن چینج اس کریں سے گے. فرق نہیں پڑتا. فیتھ کا نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ آپ کو تو محمد سے بہت نفرت ہے تو آپ نے اپنے سو بچے کا نام وٹ change کر. سو نہیں, وٹ یہ تو بہت غلط مجھے بات ہے. محمد نام سے نفرت نہیں ہے. مجھے محمد سے نفرت ہے جس نے اتنی اپنگتا دی ہے جو کہ نبی ہے. مجھے ہاں محمد نام سے نفرت نہیں ہے. تو پریزڈ آپ ون جس کی تعریف کی جائے. بھائی یہ تو بڑا زبردست نام ہے. تو پھر آپ نے اپنا نام کیا رکھا ہے, آپ کا کیا نام ہے؟ آدم جو آپ کا سب سے پہلا نبی ہے. آدم یا ایڈم. ایڈم تو اس کو انگریزی سائز کی ہے نا, میں نے انگلش سائز کی ہے, ورنہ تو میرا نام آدم ہے. تو اگر سمجھ لیے اگر جیسے میرے یا میرے سمجھو دو بچے ہو ہاں اور ایک کا نام میں ہولی گوسٹ, ایک کا نام یسوع رکھ دوں. سر آپ رکھیں, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ہولی کو اس کوئی نام نہیں رکھ سکتا. اللہ نام رکھا ہے کبھی کسی نے؟ یہی لیکن میں بھائی کہہ رہا ہوں. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں تو آپ کو نہیں اچھا کیونکہ لگے گا روح نا, یہی تو القدوس جو کہہ رہا ہوں. ہے, سن لیں نہیں, اب روح آپ کو نہیں اچھا القدوس. لگے گا نا, میں وہی میں سر اچھا لگے برا لگے اٹس irrelevant. محمد از دا موسٹ کامنلی یوزڈ نیم ان مسلمس. سب سے زیادہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں what is the most commonly male name in Muslims, آپ کو ٹاپ پہ نام ملے گا محمد. تو کیسے بچے والی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی ایسا انہونا نام نہیں رکھا. میں نے اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھ دیا. تو بچوں والی بات نہ کریں نا میرے ساتھ. تو آج تک کسی آئی دیکھیں کرسچن دیکھا میں آپ کہ کو اس کے سمپل سی بچے بات کا بتاتا نام ہوں. محمد ہے, عمر ہے, میں تو دیکھا ہی نہیں آج کوئی. بھائی جان میں اس مسلمان تھا, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, مسلمان طریقے سے بچوں کو پالا. ان کے جب پیدا ہو ان کے کان میں اذان دی, لیکن بچوں وہی کو نا اٹھایا کان کے جو پاس جا لوگ کے بھی کان بھی نہ پھٹ جائے, آرام اگر سے کوئی اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے بچوں کو کھڑا کر کے میں نے کان میں اذان دی ہوئی اپنے ہاتھوں سے, اپنے ان مبارک ہاتھوں سے. جی جی نام اس کا محمد رکھا. وہ تو پتا بعد میں لگا کہ یار یہ کیا پنگتا ہے, اسے میرا قصور ہے. کیا چیز اپنگتا ہے؟ اپنگتا ہے اور کیا ہے بھائی. لیکن میں نے آج تک ایسے کوئی کرسچن کو دیکھا ہی نہیں بھائی جس کے بچے کا نام عمر ہو. بھائی میں بتا رہا ہوں میں ایکس مسلم ہوں بھائی, نہیں ماننا نہ مانو. نہیں, جو لوگ کنورٹ بھی ہوئے وہ ایسا نام نہیں رکھتے بھائی. ارے بھائی میرے بچے کنورٹ ہونے سے پہلے کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں سمیر, پاگل ہو یار تم, تمہارا دماغ خراب ہے کہ گھٹنوں میں چلا گیا. نہیں میں مانتا ہوں کہ آپ پہلے ایکس مسلم تھے, بعد میں وہ نہیں کہہ تو رہا. میں کہہ رہا ہوں بچے جب آپ پیدا نے, ہوئے تھے ان کا نام محمد رکھا, میں نے عمر ہاں رکھا, شور, لیکن میں رضوان رکھا, کہہ رہا ہوں لیکن علی ابھی رکھا. اب میرا قصور ہے نہیں, آپ کا قصور نہیں ہے, بٹ آپ ابھی کرسچن بن گئے نا بھائی. تو میں نام کیوں چینج کروں؟ تو سب کرتے ہیں, سب کرسچن لوگ کرتے ہیں نام پاگل ہو, کون کرتا ہے؟ نہیں کرتے. کرتے ہیں بھائی. اچھا یار تیری دنیا میں کرتے ہوں گے, میں نہیں کرتا. اور بول, نہیں چینج کروں گا. تو نے جو پٹنا پٹ لے اب آجا سیدھا ہو کے. اب میرا جو اگلا بچہ ہوگا نا اس کا نام میں نے اللہ رکھنا ہے. لو پٹ لے جو پٹنا. ٹھیک ہے, اب خوش ہے. کیا بغیرتی ہے یار, کتنی اسٹوپڈ بات کر رہے ہو تم نے بات کرنی ہے بات کرو, یہ اسٹوپڈیٹی بات ہے.
نہیں آپ کو برا لگ گیا نا، میں نے ہولی گوسٹ بولا تو وہی میں کہہ رہا ارے ہوں بھائی تو رکھ لے جو رکھنا ہے، تو میری طرف سے ٹٹی رکھنا، مجھے پرواہ ہے نہیں نہیں، ٹٹی اور ہولی گوسٹ بھائی، میں دیکھو فرق مجھے پرواہ نہیں ہے. ڈونٹ گیو می بلشٹ. جسٹ اگر آپ نے کوئی بات کرنی، کوئی سوال کرنا، وہ کریں. میں نے اپنے بچوں کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ نیکسٹ میں اپنے کتے کا نام جو ہے نا فاطمہ رکھوں گا. اور بتا دیکھیے اب ٹھیک ہے، اب خوش ہے آپ کو غصہ آ گیا. بھائی جان، کیونکہ آپ بکواس کری جا رہے ہیں، کتے کی طرح ایک ہی سرکل میں گھومی جا رہے ہیں جس کی کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہے. کسی طرح آپ بکواس کر رہے تھے پہلے، میں وہی کہہ رہا تھا کہ کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں. اوکے، سینٹیمنٹ اب تمہارے ہرٹ ہوئے ہیں پتر. میں نے اپنے بچے کا کیا نام رکھا تھا جب میں مسلمان تھا؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو. اور میں اس کا نام چینج کروں یا نہ کروں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو. اٹ از مائی لائف، مائی کڈس، اور وہ ان کی مرضی اگر وہ اپنا نام چینج بھی کرنا چاہیں. تمہاری مرضی کے اوپر نام چینج نہیں ہوگا.